میرے آقا تشریف لائے جہاد سے، تبوک، غالباً تبوک سے، جنگ تبوک تھی۔ واپس آ کر ارشاد فرمانے لگے چھوٹا جہاد کر آئے ہیں، اب بڑا جہاد کریں گے۔ صحابہ نے یا رسول اللہ بہت مشکل جہاد تھا، یہودی تھے آگے مقابلے میں، سفر بھی بہت تھا، وہ چھوٹا تھا، بڑا جہاد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نفس کے ساتھ لڑنا بڑا جہاد ہوتا ہے۔ یہ جوان جس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے لڑ رہا ہے۔ اس کو نفس ابھارتا ہے گناہ کر، غلطی کر، بدماشی کر، اور اس میں طاقت ایسے ہے کہ اس کو پاگل کر دیتی ہے، زنا کی، بد نگاہی کی۔ اس کے اندر وہ قوتیں جو ایسی اللہ نے انسان کو جو طاقت دے رکھی، اس سے برداشت کرنا، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو سنبھال لینا۔ مجھے ایک جوان ملا تو وہ کہنے لگا حضرت صاحب میری شادی نہیں ہوئی اور میں توبہ پہ اس طرح قائم ہوں کہ جس وقت مجھ پہ شہوت غلبہ کرتی ہے میں دیواروں میں ٹکرے مارتا ہوں۔ کیسی توبہ ہے؟ گناہ کی طرف مجھے ابھارتی ہے شہوت، لیکن میں ٹکرے مارتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نا، اپنے آپ نے جسم کو دیواروں کے ساتھ مار مار کے لو لہان کر لیتا ہوں، لیکن حضرت صاحب میں گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ ایک بزرگ تھے تو بیٹھے، یہ وہ بزرگ تو پھر بزرگ ہی ہوں گے، ان بزرگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کو بزرگ کہتے۔ عورت آ گئی، گناہ کی طرف راغب کیا، بزرگوں کے پاس دیا پڑا تھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیے کے اوپر رکھ دیا، ایک انگلی سڑی، دوسری سڑی، تیسری سڑی، پانچوں کی پانچوں انگلی سڑ گئی۔ جب سڑی تو وہ نیچے گر گئی، عورت بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو کے گری تو صبح کے وقت لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ عورت ان کے گھر پائی گئی کہ غالباً انہوں نے اس کا کوئی گلا دبا دیا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی یا مر گئی ہے۔ تو جب شور پڑا نا تو عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے ہمیں پہلے ہی اس پر شک تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب جب تو اس کے کمرے سے یا اس کے گھر سے پائی گئی ہے اب ہمیں یقین ہو گیا۔ اس نے کہا اس کی پارسائی دیکھنی ہے تو اس کے ہاتھ کو دیکھو، اس کا دایاں ہاتھ دیکھو، اگر اس کی پارسائی دیکھنی ہے۔ جب گئے تو اس کا پورا ہاتھ جل کے آپس میں انگلیاں شگلیاں کوئی نہیں ہے، صرف ایسے ایک نشان باقی۔ تو لوگوں یہ کیا تیرے تو ہاتھ سلامت تھے، اس ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا میں تجھے بتاتی ہوں، میں نے گناہ کی دعوت دی، مجھے دشمنوں نے بھیجا تھا، اس کے مخالفوں نے، اس نے ایک ایک کر کے اپنا پورے ہاتھ جلا لیے، انگلیاں جلا لی، لیکن میری طرف گناہ کے لیے نہیں آیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے کہا یہ آگ دنیا کی ہاتھ تو برداشت کر سکتا ہے تو پھر جہنم کی بھی کر جائے گا، جب تو دنیا کی نہیں کر پاتا تو جہنم کی کیسے کر پائے گا؟ یعنی یہ طریقے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے۔ بندے سارا دن موبائل اٹھا کے بیٹھیں گے تو کیسے بچیں گے؟ ٹی وی پر بیٹھیں گے، گانا سننے سے شہوت ابھرتی ہے، کیا حدیث پاک، جیسے آپ یہ خشک زمین کو پانی دیتے ہیں اس پہ سبزہ اگتا ہے، بیج لگائیں تو پانی دیں تو سبزہ اگتا ہے، پانی نہ دیں تو سبزہ سڑ جاتا ہے اور وہ اگتا نہیں ہے، نشو نما نہیں پاتا۔ حدیث پاک میں ہے جس کان میں گانا جاتا ہے نا، جیسے پانی لگانے سے سبزہ اگتا ہے ایسے اس دل میں شہوت ابھرتی ہے، گناہ کی عادت ابھرتی ہے، گناہ کو جو ہے نا بندہ دوڑتا ہے۔ آج کان کان میں ٹوٹی لگی ہوئی، ہینڈ فری لگا کے جوان پھرتے نظر آتے ہیں ہر طرف، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ گانے چل رہے ہیں، بیٹیوں کی چل رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں۔ نا جی، توبہ قائم نہیں رہے گی۔ توبہ پہ قائم رہنا ہے تو کانوں میں قرآن کی آواز آئے، توبہ پہ قائم رہنا ہے تو درود و سلام کی صدائیں کانوں میں آئیں، اذانوں کی آوازیں آئیں، ذکر، اور اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لائیں کہ خیال ہی نہ جائے۔ اپنے آپ کو دین کے لیے مصروف نہیں کرو گے، اللہ کے راستے پر مصروف نہیں کرو گے، شیطان آپ کو دوسرے راستے پر لے جائے گا۔